سے بچاؤ یار. We are something different. We are not just like them who are doing their own system, who are following their own system, جو خود اپنی چیز کو فالو کر رہے ہیں. میں نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں. اقبال نے انہی نوجوانوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. ارے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اب ایک آخری بات کہہ دوں کیونکہ میں زیادہ دیر تک بارش کو روک بھی نہیں پاؤں گا. جہاں تک نیگوشیشن ہو چکا ہے وہیں تک معاملہ ہے. آخری بات کہتا ہوں کہ سلام اور اس کے بعد کوئی نہ روکے گا سب اپنے اپنے گھر چلے جانا پھر برسنے دینا. زندگی کے ساتھ آخری نقطے پہ پوری زندگی کے ساتھ اللہ کرے ہوئے ہر دل والے کے حوالے کیا میں کسی مقابلے کے موڈ میں نہیں بیٹھا ہوں کہ کسی نبی کو میں بڑھاؤں کسی نبی کو گھٹاؤں. یہ گھٹانا بڑھانا یہ میرا کام ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ نے خود ہی بڑھائے رکھا. صرف ایک مثال دے دوں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کسی محفل میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہوئے اپنے مالک سے جانتے کیا ربنا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ توجہ ہے نا آپ کی باؤنسر تو نہیں ہے پلیبل ہے نا نیگوشیبل ہے انڈرسٹینڈیبل ہے کم سے کم کچھ نہ صحیح تو ایڈجسٹیبل. ایسا نہ ہو کہ پلٹ جائے معاملہ. اے اللہ مجھے میدان قیامت میں رسوا نہ کرنا. اے بھیا خان مجھے اکیلے بولنے دیجیے ان کو چپ کریں. آپ کیوں بولنے لگے؟ ایک لاؤڈ اسپیکر کافی نہیں ہے کیا؟ اتنے لاؤڈ اسپیکر ہو جائیں گے تو سب گڑبڑ ہو. ابھی کچھ مت پلا ہوا ہے بند کرو. آخری نقطہ ادھر دیکھیے. اے اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اے اللہ جس دن تو ساری کائنات کے ایک ایک بندے کو دوبارہ مبعوث کرے گا یعنی ان سوکھی سوکھی ہڈیوں سے دوبارہ پھر تو انسان کو تیار کر کے ان دا ڈے آف ججمنٹ جب یوم الجزا قائم ہوگا حشر قائم ہوگا جہاں آدم سے لے کر کے قیامت تک کی ساری مخلوق ہوگی. اے اللہ اپنے ابراہیم کو وہاں رسوا نہ کرنا. یہ دعا کون کہہ رہا ہے؟ یہ دعا وہ مانگ رہے ہیں جو صرف ابراہیم نہیں خلیل اللہ. ہم نماز میں بھی انہیں نہیں بھولتے. کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم. یعنی اپنے نبی سے جتنی محبت ہے ہمیں اس سے تھوڑا ہی سا کم حضرت ابراہیم سے ہے. اس درجے پہ تو خیر کسی سے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر نمبر 2 پہ ہم کسی کو سمجھتے ہیں تو حضرت ابراہیم. اسی لیے تو نبی کے ساتھ ان پر درود بھیجتے ہیں. دین حنیف کوئی معمولی نبی نہیں. وہ نبی جو آتش نمرود کی فکر نہ کرے. وہ نبی جو نمرود کے محل کی فکر نہ کرے. وہ نبی جو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے وقت بھی نہ ڈرے. وہ نبی جو اپنے بچوں کو اپنی بیوی بچے کو کسی بنجر زمین پر چھوڑتے ہوئے بھی نہ ڈرے. ارے وہ نبی جو کسی بھی پریکشا میں اسفل نہ ہو. وہ نبی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. رسوا سمجھتے ہیں نا انسلٹ نہ ہو تیرے خلیل کی. ذلیل ذلت نہ ہو مجھے. میری بھرسنا کوئی نہ کرے. میری نندا کوئی نہ کرے. میری مذمت کوئی نہ کرے. مجھ پہ لعنت کوئی نہ کہے. مجھے رسوائی نہ ہو. میری بدنامی نہ ہو. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو وہ کیا رسوا ہوں گے. میرا ایمان کہتا ہے کہ اس دن جو ان کے دامن کو پکڑ لے گا وہ بھی رسوا نہیں ہوگا. پکی بات ہے. لیکن ابدیت خلیل پر میرے ماں باپ کو رو کر یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسوا نہ کرنا. یہاں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں جنت کا سرٹیفکیٹ لگ گیا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کہ مجھے رسوا نہ کرنا. اسی ابراہیم خلیل اللہ کا خون ہی تو ہمارے نبی میں ہے. انہی کے تو بیٹے ہیں. انہی کی وجہ سے تو انی جاہلوں کا لگنا سے امامہ کا تاج ملا ہے.
انہی کی وجہ سے تو ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم کی دعا قبول ہوئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نبی، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نبی، میرا پیارا، کہیں اپنے دادا ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نبی کہیں اپنے دادا کی طرح یہ نہ کہہ دے کہ مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا. توجہ چاہوں گا، موبائل رکھو. مجھے رسوا نہ کرنا. اے جبرائیل جاؤ، توجہ، جبرائیل جاؤ اور میرے پیارے سے کہہ دو وہ خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ. انہیں کہنے دیا. تم نہ کہنا تم حبیب اللہ ہو، حبیب اللہ ہو. اس خیال کو تم اپنے دماغ میں نہ لاؤ. ارے سنو، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. ارے مصطفیٰ، مجھے اپنی عزت کی قسم پکار رہا ہے کیا بات. اس دن، قیامت کے دن تم کیا رسوا ہوگے؟ جس نے تجھے پکڑ لیا وہ امت بھی رسوا نہیں ہوگی. وہ امت بھی رسوا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ نبی کے گرد وہ گھوم رہے ہیں اور ان کے گرد نور گھوم رہا ہے. نور امت کا طواف کرے، امت مصطفیٰ کا طواف کر رہی ہے. پکڑ لیا. کوئی غوث کے لنک سے پکڑے ہے، کوئی خواجہ کے لنک سے پکڑے ہے، کوئی بہاؤالدین زکریا نقشبندی کے لنک سے پکڑے ہے، کوئی شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کے لنک سے پکڑے ہیں، مگر پکڑے ہوئے ہیں. ارے وہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت 40 دن حضرت موسیٰ اپنی امت سے دور ہوئے. کہہ دیں just only 40 days. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا 40 لیلہ. کہہ دیں 40 دن اپنی امت سے دور ہوئے. اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئی کہ دیکھو جو میں نے پڑھایا لکھایا اس پہ مضبوطی سے رکھے رہنا، ادھر ادھر گڑبڑ نہ ہو. دور پر گئے تھے جلوہ نور کو دیکھنے. دور پر گئے تھے جلوہ نور کو دیکھنے. ادھر شیطان بھی ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ جائیں اور میں گھسوں، یہ کھسکیں اور میں گھسوں. اس نے اپنا کام شروع کر دیا. سامری جادوگر کے رنگ میں آ کر وہ امت ڈونگر گڑھ والوں جو ایک خدا کی پوجا کرتی تھی، کیا خدا کی؟ ایک خدا کی عبادت کرتی تھی، اسی کی وندنا، اسی کی پوجا، ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والی امت صرف 40 دن میں بچڑے کی پجارن ہو گئی. کس چیز کی؟ بچڑے کی. بوروں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. جسٹ اونلی ود ان 40 days. پتا کیا چلا؟ یہ 40 دن بڑا اہم ہے. پھر جگہ بدل کے دیکھو، موسیٰ کلیم اللہ ہدایت لے کے آ گئے اور یہ ضلالت میں چلی گئی ہوگی. کچوجا شریف جاؤ 40 دن میں، اگر بندر ہو تو قلندر بن جاؤ، اور ان کے اجتماع میں چلے جاؤ گے تو قلندر سے بندر بن جاؤ گے. دونوں کے لیے بڑا اہم ہے. رحمان کو بھی یہ پسند ہے، شیطان کو بھی یہ پسند ہے. 40 دن توجہ چاہوں گا. 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ لوٹے. فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا. جلال موسوی اپنے شباب پہ ہے. ایک خدا کو ماننے والی امت گائے کے بچے کی پوجا کر رہی ہے. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور بال پکڑ کے کھینچنے لگے. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. مکالمہ شروع ہو گیا دونوں بھائیوں میں. اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. کہے دن میں بگڑ گئی امت. بولو پیچھے والوں، جسٹ اونلی 40 days. ایک وہ امت اور خوش نصیبوں تم خود کو دیکھو. اے نبی کے خوش بختوں، اے مصطفیٰ کی ملت اجابت، اے اہل سنت والجماعت، اے نبی کے شہ سواروں، اے مصطفیٰ کے دم وفاداروں، اے غوث و خواجہ کی محبت کا دیپ اپنے سینے میں روشن کرنے والوں، ارے سنیوں، خوش نصیبوں. ایک قوم موسیٰ تھی. کون؟ پیچھے والے بولو.
قوم موسیٰ کلیم اللہ تھا، 40 دن، صرف 40 دن اپنے نبی سے دور ہوئی، گمراہ ہو گئی، اور ایک ہم ہے جو 1432 سال سے نبی کی فرقت جھیل رہے ہیں، مگر ہم میں کوئی غوث بن کے ابھرا، کوئی سوچا بن کے ابھرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر دور میں اٹھتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت مصطفی کا پابند رکھے اور دین متین پر گامزن رکھے، اسی راہ پر چلائے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو مولا کریم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔